السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ بات ٹریڈ وار سے شروع ہوئی اور ٹیکنالوجی کی جنگ تک آ گئی۔ امریکہ نے ٹیرف کا محاذ کھولا تو چین نے ٹیکنالوجی کے محفوظ مورچوں میں بیٹھ کر انکل سیم کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ امریکی ٹریڈ وار کے مقابل چین کی ٹیک وار کا آغاز گزشتہ دنوں چینی اے آئی ایپ ڈیپ سیک کے نئے ورژن سے ہوا، جس کی لانچنگ کو عالمی تجزیہ کار ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا چینی جواب قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ چینی ایپ کو عین اسی وقت لانچ کیا گیا جب واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدۂ صدارت کا حلف اٹھا رہے تھے۔ ڈیپ سیک کی پذیرائی کے سبب امریکہ میں آنے والا بھونچال اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے $1.25 کھرب ڈبو گیا۔ ڈیپ سیک کے بعد علی بابا نے بھی کوئین 2.5 میکس اے آئی ایپ جاری کر دی۔ ایک ہفتے کے دوران 2 چینی اپلیکیشنز کی لانچنگ سے امریکہ کی ہائی ٹیک مارکیٹ آج کل گہرے صدمے میں ہے۔ امریکہ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کمپیوٹر چپ کی فروخت پر پابندی کے باوجود وہ چین کو ورلڈ ہائی ٹیک انڈسٹری کا اہم پارٹنر بننے سے روکنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ $5.4 ارب کی اوپن اے آئی اور $51 ارب سالانہ خرچ کرنے والے گوگل کے مقابلے میں $5 ملین مالیت کی ڈیپ سیک نے چین کو سخت جان حریف اور بہتر کاروباری ثابت کیا ہے، اور امریکہ کو یہ حقیقت بھی ماننی ہوگی کہ دنیا کے بیشتر ممالک پارٹنرز کے لیے نرم ہو اور کاروباری سوجھ بوجھ کے ماہر چین کے ساتھ شراکت داری میں زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ سے لے کر ہائی ٹیک تک کی یہ دوڑ دنیا کی آئندہ قیادت کا فیصلہ کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ وار کے جواب میں شی جن پنگ کی ہائی ٹیک وار، چین کا امریکہ کو یہ جواب آپ کو کیسا لگا؟ چائنا کے بارے میں تو ویسے بھی یہ مشہور ہے کہ وہ، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جو بھی چیز بناتے ہیں وہ میسز کے لیے بناتے ہیں، وہ ایکسیپشنلزم پہ نہیں بناتے، نہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بنا کر اسٹیٹ کی مونوپلی قائم کر لیں اور چند ہی لوگ جو ہیں وال اسٹریٹ کے وہ اس کے اوپر اپنا قبضہ قائم کریں، پھر اپنے اندر ہی اس کے اپنے ببل میں اس کے شیئرز بیچتے رہیں اور اس کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایون رشیا اور چائنا دونوں نے کووڈ ویکسین بنائی اور اس کے لائسنس فری پوری دنیا کو دینے کی کوشش کی، لیکن جو ویسٹرن کمپنیز تھی جن کی مونوپلی تھی، انہوں نے اتنی بری کیمپین ان کے خلاف چلانا شروع کر دی کہ یہ کووڈ ویکسین نہیں ہے، یہ تو کچھ اور جرمز ہیں، ان سے تو آپ اور بیمار ہو جائیں گے۔ ایون افریقن کنٹریز جو کہ سپوٹنک کے لیے اور چائنیز ویکسین کے لیے بالکل ریڈی تھے، ان کو بھی منع کر کے اپنی مونوپلی اور اپنی فائزر اور اپنی اتنی مہنگی ویکسین جو ہے وہ بیچتے رہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک چیز کی ایک کوڑی کی قیمت ہوتی ہے جس کو یہ ہزاروں اور لاکھوں میں بنا کر ایک تو یہ کہ استحصال کرتے ہیں جنرل پاپولیشن کا، دنیا کی براڈر پاپولیشن کا، اور ساتھ میں استحصال کرنے کے ساتھ اپنی مونوپلی قائم کرتے ہیں، اور اس مونوپلی میں خمار میں بھی آ جاتے ہیں کہ شاید ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ڈیپ سیک آپ کے سامنے ہے کہ کر کیا نہیں سکتا تھا، اگلوں نے بنا کر کہا ہے کہ آپ کو ایون انٹرنیٹ بھی نہیں چاہیے، آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو سارے کا سارا ڈیٹا ان ڈیٹا ایپ میں ہے، آپ اپنے فون پہ اس کو یوز کرو اور فری آف کاسٹ کرو۔ پہلے سننے میں آتا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 جو ہے اس کے اتنے مہینے کے پیسے ہیں تو اگلے کے اتنے ہیں تو یہ اتنے میں خرید لیں تو اتنے میں خرید لیں، یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے، آپ یوز کریں۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا ایک سائبر وہ بھی ہوتا ہے جس کو کیا کہا جا سکتا ہے، جیسے پنچنگ ہوتی ہے، تو سائبر ایک بہت بڑا پنچ پڑا ہے یو ایس کی اپنی جو اس کی ہیجمنی ہے، اور اس کا جواب ان کے پاس ایک ہی ہے کہ ہم 100% ٹیرف لگا دیں گے، ہم دنیا کی ہر اس چیز کے اوپر 100% ٹیرف لگا دیں گے جو ہماری ہیجمنی کو تسلیم نہیں کرے گا یا ہماری بات کو مانے گا نہیں۔ امریکہ نے چین پر 2021 سے جدید اور ایڈوانس چپس کی فروخت پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن ڈیپ سیک کی کامیابی نے امریکہ کی جانب سے اس پابندی کو غیر مؤثر ثابت کر دیا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چین کے حوالے سے امریکہ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ یہ جو چپ پہ
लगाई थी, चाइना ने ना सिर्फ चिप्स एक्वायर कर ली हुई थी, बल्कि चाइना अब अपनी चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत मैसिव स्केल पे कर रहा है, और बहुत से मुल्कों को जो टेक कंट्रीज़ हैं उनको बेच भी रहा है। उसकी बहुत बड़ी मार्केट भी है। अभी वो सिर्फ जो है एक सर्टन मिलीमीटर तक एक चिप है, जो मिलीमीटर का नंबर है एग्जैक्ट, वो मैं एस्केप कर रही हूँ, वो नहीं बना पाए। वरना आम ज़रूरत की जो हर गैजेट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चिप है, इन्होंने पाबंदी क्या लगानी थी। चाइना में एक रिपोर्ट देख रही थी कि चाइना ना सिर्फ ये कि चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि उसको बेच भी रहा है उसकी ओपन मार्केट के अंदर जो है। और वो इस्तेमाल होने वाली चिप्स हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से लेकर, घड़ियों से लेकर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जहाँ जहाँ भी जो है, इवन जो घर में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स हैं, वो जितने स्मार्ट होते जाएंगे उनकी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इतनी स्क्वीज़ होती जाएगी, और वो स्क्वीज़ हो के आपको बहुत एक छोटे से स्पेस में उसको समेटना पड़ता है। जहाँ तक ये है कि अमेरिका जो है वो अपनी पॉलिसी को चाइना के हवाले से बदलेगा। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी रूस से हारने के बाद वो तो बदली है कि हम अब दूर दराज अपनी जंगों को अपनाएंगे नहीं, हम जंगें करने नहीं जाएंगे, हम बस अपने अड़ोस पड़ोस में ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, कनाडा जो है वो अपने साथ एनेक्स कर लेंगे, पानामा कैनाल वापस ले लेंगे, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे। तो तय तो ये पाया कि अभी तक जो 2 हफ्ते ट्रम्प ऑफिस में, प्रेसिडेंशियल ऑफिस में हैं, वो अभी तक तो वो सिर्फ ग्रीनलैंड, कनाडा और पानामा कैनाल जो है वो कॉन्कर करना चाह रहे हैं, उन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, 6 मिलियन लागत वाली डीप सीक के मुकाबले में अमरीकी और यूरोपीय ऐप्स में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरीकी एआई कंपनियां टेक मार्केट का सबसे बड़ा फ्रॉड कहलाएंगी या हाई टेक पर खुद साख्ता अमरीकी इजारादारी का इख्तिताम बनेंगी? फ्रॉड तो सारी दुनिया ये कह रही है, हर बंदा। मैंने आपको कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक टेक कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सवाल किया और पूछा कि जी क्या हम भी ये बना सकते हैं। तो उनका एक किस्म का उनकी बात को इस तरह से इग्नोर किया गया कि तुम ये कहाँ कर सकते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो टेक कंपनीज की जो मोनोपोली है और उस हिसाब से जो उनकी मार्केट के ऊपर मोनोपोली है, वो तो बिल्कुल धड़ाम से गिर गई है। ये डीप सीक भी है, अली बाबा सुना है, इससे भी एक सोफिस्टिकेटेड ऐप लेके आ रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऐप जो है उस पर वो काम भी हो रहा है, और इससे इसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी जल्द ही मार्केट में आ जाएगी। चाइना ने अपनी जो स्टेम एजुकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और जितनी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रही है और जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है, उतना आपको वेस्ट में नज़र नहीं आता। वेस्ट में एक नई वेव है ह्यूमैनिटीज़ की, सोशल साइंसेस को पढ़ने की, और स्टेम सब्जेक्ट्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं बाय चॉइस जो है। तो चाइना ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए हैं स्टूडेंट्स को कि अगर वो स्टेम सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो उससे भी बहुत फ़र्क है कि एक तो उनकी आबादी भी है, उनकी अपनी ज़रूरत के लिए बहुत काफ़ी है, और साथ में अगर वो अपने ही ट्रेंड जो है वो सारे के सारे लोग बना लेंगे। ये जो डीप सीक जो है जिन्होंने जिस कंपनी ने बनाया है, इन्होंने ख़ुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की अमेरिका के अंदर, लेकिन वही मोनोपोली जहाँ पे आप स्मॉल बिजनेसेस को, छोटे कारोबार को आगे बढ़ने ही नहीं देते, आप बड़े बड़े जो है वो मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो छोटी मछलियों को जिन्होंने निगलना ही निगलना है। तो उसमें चाइना में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन मिली, चाइना में कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था। चाइनीज़, मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी आपको लेने के लिए कहीं बाहर से नहीं जाना पड़ता कि आपको एक्सपर्ट्स कहीं से बुलवाने पड़ेंगे जो कि चाइनीज़ नहीं होंगे। चाइनीज़ पिछली 2 दहाइयों में उनकी पूरी की पूरी जो है वो एक
کھیپ تیار ہو چکی ہوئی ہے ایکسپرٹس کی۔ اچھا، ایک آخری سوال، ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہائی ٹیک ورلڈ میں باوقار مقام کا حصول کتنا ممکن ہے؟ یہ بہت مشکل اور کرٹیکل سوال ہے۔ پاکستان کے اندر جو اسٹیم کا جو ایریا ہے اس پہ نہ زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے، نہ ہی اسٹوڈنٹس کو زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے پرابلم ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں پوٹینشیل نہیں ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پوٹینشیل صحیح طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشروم گروتھ ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میرا اپنا بھی جو ہے وہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب آپ ایجوکیشن سیکٹر کو اس حد تک پرائیویٹ کر کے اس کو کموڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کو دکان بنا دیتے ہیں، اور جب وہ دکانداری کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ نالج نہیں کریٹ ہوتی۔ وہاں پہ ایک پیس آف پیپر جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے جس پہ ایک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے اور جس کی نالج کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب انہی یونیورسٹیز نے دھڑا دھڑ پہلے بیچلر، ایم اے، اور اب یہ باز نہیں آ رہے، اب انہوں نے پی ایچ ڈیز تک کرانی شروع کر دی ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ان پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈیز ہوں گے، نہ تو ان کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے، وہ خود کو کہیں بھی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، پلس پوری دنیا میں ان کی پی ایچ ڈی کو آپ ایک تو پی ایچ ڈی کو بھی آپ ان اے سینس جو ہے وہ انڈرمائن کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے ہاں ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ تعلیم کو دکان بنا دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، مزید بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، عالمی جریدے گلوبل فائر پاور نے 2025 کی 10 بہترین فضائی طاقتوں کے حوالے سے رپورٹ میں پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے پر رشیا، تیسرے پر چین اور چوتھے پر بھارت کو رکھا ہے، جبکہ پاکستان کو دنیا کی 7ویں بڑی فضائی طاقت قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ کی فوجی طاقت روس، چین، بھارت، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ فضائی قوت سے زیادہ ہے۔ امریکہ اس وقت $800 ارب سالانہ اپنے دفاع پر خرچ کر رہا ہے، جو دنیا بھر کے دفاعی اخراجات کا 40% ہیں۔ رپورٹ میں بھارت کو 2296 جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر دکھایا گیا، لیکن دوسری جانب عالمی تحقیقی ادارے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی رپورٹ بھارتی ایئر فورس کی نالائکی، غیر ہنرمندی، بد انتظامی اور بدعنوانی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی چغلی کھا رہی ہے۔ ریسرچر کارتک بوما کانتی کے مطابق متواتر فضائی حادثوں، نئے طیاروں کی فراہمی میں تعطل، ہوم پروڈکشن، تیجس ایئر کرافٹ کے انجنز کی سپلائی میں مسائل، رفال میں تاخیر اور پرانے طیاروں کی مسلسل ریٹائرمنٹ جیسے بڑے مسائل کے سبب آئی اے ایف کو اپنی لڑاکا طاقت میں نمایاں کمی کا سامنا ہے۔ انہی وجوہات کے سبب بھارت کی فضائی قوت 42 اسکواڈن سے سکڑ کر 30 پر آ چکی ہے، جبکہ مزید 2 اسکواڈن زائد المیعاد ہونے پر رواں سال کے آخر تک بھارتی فضائیہ سے باہر کر دیے جائیں گے۔ لڑاکا طیاروں کی کمی کے سبب اس وقت بھارتی فضائیہ کو 3 قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پہلا، پے در پے حادثوں کے سبب اڑتے تابوت کہلانے والے MiG 21 طیاروں سے جان چھڑانے کا ترجیحی عمل۔ 2025 کے آخر تک MiG 21 کے آخری 2 اسکواڈن بھی ریٹائر ہو جائیں گے، جبکہ MiG 21 کے متبادل مقامی ساختہ تیجس مارک 1A کی پیداوار کا ہدف پورا نہ ہونے کے سبب امکان ہے کہ بھارتی فضائیہ کے کچھ جنگی اڈے آئندہ کئی سالوں تک لڑاکا طیاروں کے بغیر کام کریں گے۔ تیجس کی سپلائی چین میں رکاوٹ کی وجہ دراصل امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کی جانب سے سالانہ 16 انجنوں کی فراہمی سے پیچھے ہٹنا ہے۔ دوسری جانب روسی کمپنی روسو برونکس پورٹ کا یوکرین جنگ کے سبب سخوئی MK-1A طیاروں کی اپ گریڈیشن نہ کر سکنا بھی ایک چیلنج ہے، لیکن سخوئی کی اپ گریڈیشن سے بڑا مسئلہ اس وقت تیجس کے لیے انجنز کی فراہمی میں تعطل ہے۔ اس تعطل کے خاتمے کے لیے فی الحال سیکیورٹی آف سپلائی ارینجمنٹ معاہدے کے فوری متحرک ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اس لیے آنے والے دنوں میں بھارتی فضائیہ کے لیے ڈیڈ طیاروں کا بوجھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے طیاروں کی کمی کے مسائل بھی ہوش ربا ہو جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے گزشتہ سال ستمبر میں سخوئی طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے 26,000 کروڑ روپوں کے فنڈ منظور کیے ہیں۔
منصوبے کے تحت ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ سخوئی طیاروں کے لیے AL-31P طیاروں کے انجن فراہم کرے گی جو 54% تک مقامی طور پر تیار کردہ ہوں گے۔ تاہم تمام سخوئی فائٹرز کی اپ گریڈیشن میں پھر بھی 8 سال لگیں گے۔ روسی سخوئی طیاروں کا کام تو کسی نہ کسی طرح نمٹ ہی جائے گا، لیکن تیجس کا معاملہ ذرا گھمبیر لگتا ہے، اس لیے بھی کہ انڈین فضائیہ اور ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے پاس جنرل الیکٹرک کے انجنز کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ مقامی انڈین ساختہ کاویری انجن ابھی بھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ البتہ لڑاکا طیاروں کے شدید بحران کا شکار بھارتی فضائیہ کے لیے ایک آپشن ضرور موجود ہے، اور وہ ہے قطری فضائیہ سے 1 درجن میراج 2000 فائٹرز کی خریداری۔ لیکن میراج 2000 کو چلانے کے لیے بھی انڈین پائلٹس کو اضافی تربیت کی ضرورت ہوگی۔ فرانسیسی ٹیکنالوجی والے بھارتی ساختہ AK-203 رافیل کے پیداواری آغاز کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی لاگت کی وجہ سے رافیل AK-203 ماڈل کی قیمت میں 3 فرانسیسی لڑاکا فائٹر خریدے جا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، دنیا کی چوتھی بڑی فضائی طاقت بھارت کو بے نقاب کرنے والی اس رپورٹ پر ہی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور جمال حیدر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سر، انڈین ایئر فورس اس وقت فائٹر کرافٹس کی کمی کا شکار ہے، تیجس کی پروڈکشن کو انجنز کی سپلائی کے مسائل ہیں اور سخوئی کی اپ گریڈیشن میں طویل عرصہ درکار ہے۔ کرپشن کے سبب مقامی رافیل کی ہوش ربا کاسٹ کے سبب منصوبے کا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے۔ طیاروں کی کمی کا شکار اور ناکارہ طیاروں کا قبرستان بنی بھارتی فضائیہ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ اور اب انہوں نے ریفیل جو لیا ہے وہ تو آن پیپر ہمارے F-16 سے بہتر ہے، لیکن ان دی اینڈ جب جنگ ہوتی ہے تو 19-20 کا فرق ہو تو پھر پائلٹ کیپیبلٹی پہ آ جاتی ہے، اور ہماری یہ امید ہے اور ہمیں یہ کانفیڈنس بھی ہے کہ ہمارا تجربہ اور ہماری ٹریننگ جو ہے اس سے اگر جو بھی تھوڑی بہت ڈس ایڈوانٹیج انڈین ایئر فورس رفیل سے حاصل ہے اس کو آپ قابو کر لیں گے۔ اب پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کی جو ترقی ہوئی اس میں ایک نمایاں جو آپ ڈفرینس دیکھیں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے شروع سے ایئر کامبیٹ اور ایئر سیکیورٹی بہت زور دیا ہے۔ اس نے اسٹرائک ایئر کرافٹ پہ اتنا زور نہیں دیا کیونکہ انہیں ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہندوستان ہم پہ حملہ کرے گا، ہم پہل نہیں کریں گے۔ آپ اگر کشمیر والے کو چھوڑ دیں تو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں صرف ہمیں اب شروع سے ہی خطرہ تھا، اور ہندوستان ہمیں دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ ہم پاکستان کو فتح کر کے بھارت بنا دیں گے، اور اس وجہ سے ہماری آرم فورسز اور ہماری ایئر فورس اسی تھریٹ کو رکھتے ہوئے ڈیولپ ہوئے تھے۔ اچھا سر، ایک جانب بھارت MiG-21 کو اپنے فضائی بیڑے سے باہر کر رہا ہے اور سخوئی کی اوور ہالنگ کے مسئلے بھی سامنے آ رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان اپنے 55 سال پرانے میراج 3 اور 5 طیاروں کو 5 بار اوور ہال کر کے استعمال میں لا چکا ہے۔ پاک فضائیہ کی ایروناٹیکل انجینئرنگ کی صلاحیتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو میراج کا جو اصل رول ہے، پہلے تو میراج ہمارا ایک کامبیٹ ایئر سیکیورٹی کے رول سے شروع میں استعمال ہوتا تھا، لیکن F-16 اور J-10 اور J-35 آنے کے بعد یہ رول ہمارے پاس اب آ گیا ہے ان جہازوں پہ، F-16 پہ اور J-10 اور J-35 کے کہ ان کے میسائلز جو ہیں اسپیشلی چائنیز کے PL-15 میسائل، وہ آن پیپر ان کی جو ماننے کی صلاحیت ہے، رینج ان کے میٹیور اور باقی جو ان کے پاس ہے اس سے بہتر ہے، اور پلس ہمارے پاس ایک اور بھی ہے ایک ECCM الیکٹرانک کاؤنٹر میجر بھی ہم ان سے کافی بہتر ہے ہندوستان کے مقابلے میں، اور یہ ان کو پتہ چل گیا تھا 2019 میں۔ ہماری سکسیس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ECM اور ECCM الیکٹرانک کاؤنٹر میجر اور الیکٹرانک کاؤنٹر میجر ان سے بہت بہتر تھی۔ اب میراج کا اصل میں ابھی رول جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے 2 رولز ہیں، ایک تو اس پہ ہم نیول سپورٹ کر سکتے ہیں، اور نیول سپورٹ میں ہمارے پاس جو ایکسوسیٹ میسائلز ہیں اور کچھ چائنیز میسائلز بھی آ گئے ہیں اور ہارپونس ٹائپ آف میسائلز ہیں، اس میسائل سے ہم حملہ کر سکتے ہیں ان کے جو نیول بیڑا جو اگر ہم پہ حملہ کرے تو اس کی یہ رول ہے تاکہ ہم اپنے جو F-16 وغیرہ ہے ان کو ہم پھر ایئر ڈیفنس کے لیے زیادہ استعمال کریں، اور یہ آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے۔ دوسرا اور بھی امپورٹنٹ رول ہے کہ
آج کل جو مینڈ ایئر کرافٹ ہے ان کو آپ دوسرے کے ملک میں جا کے حملہ کرنے کے لیے بہت مسئلہ ہو گیا، کیونکہ ایئر ڈیفنس دونوں طرف سے اتنی طاقتور ہو گئے ہیں کہ ابھی کوئی بھی ایئر فورس، خاص کر کے انڈین اور پاکستان ایئر فورس، یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اچانک آ کے بغیر ہمیں پتہ کیے حملہ کر سکے، کیونکہ ہمارے ریڈارس اور ان کے ریڈارس اچھے ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے اب دیکھیں کہ اسٹینڈ آف ویپن استعمال کیا جاتا ہے یا پھر کروز میسائل استعمال کیا جاتا ہے۔ کروز میسائل آپ امریکنس استعمال کر رہے ہیں۔ امریکنس نے جو بھی سیریا پہ حملہ کیا، جہاں بھی حملہ کیا، انہوں نے اپنے مینڈ ایئر کرافٹ نہیں بھیجے، انہوں نے کروز میسائل استعمال کیے، جو وہ بہت ہی ایکوریٹ ہے اور وہ وہی کام کر سکتے ہیں، اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں جو مینڈ ایئر کرافٹ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارے لیے کروز میسائل کے وہ مہنگے بہت ہیں۔ $1 ملین $2 ملین کا ایک کروز میسائل آتا ہے، اور اس پہ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے کروز میسائل ٹائپ استعمال کیا تو ہمارے پاس بھی ہے کروز میسائل جیسے غزنوی شارٹ رینج اور لانگ رینج کروز میسائل بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم استعمال کرتے ہیں ان کروز میسائلس کو تو یہ خطرہ آتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس بھی نیوکلیر ویپنس ہیں، ان کے پاس بھی نیوکلیر ویپنس ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نیوکلیر ویپنس استعمال کیا، اور سملرلی وہ اگر براموس استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی لمیٹیشن آ جاتی ہے۔ اچھا، دنیا کے تبدیل ہوتے منظر نامے میں مودی حکومت امریکی اور یورپی طاقتوں کی شے پر خطے میں عالمی کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کیا ایک ناکارہ ہوتی اور مسائل کی شکار فضائی طاقت کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا ممکن ہوگا؟ لیکن یہ ہندوستان پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، خاص کر کے جو مودی کی گورنمنٹ ہے۔ مودی کی گورنمنٹ وہ جو ہم پہ حملہ کرتی ہے وہ اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ آزاد کشمیر لینا چاہے، کیونکہ آزاد کشمیر اگر وہ لے لے یہاں اور اتنے سارے جو مسلمان اور ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ان کو اور مصیبت بڑھ جائے گی۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کے الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو اپنے ساکھ کو بڑھانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، جیسے انہوں نے 2016 میں کیا تھا، اب 2019 میں پلوامہ کیا تھا، 2022 میں انہوں نے کچھ حرکتیں کی تھیں۔ تو جب تک مودی کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کو ہمیشہ اپنے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ کچھ بھی قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس اور ڈیٹرنس کی پالیسی ہے اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ایئر فورس جو پاکستان ایئر فورس، ہماری آرمی اور نیوی بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے، لیکن ایئر فورس کا بہت بڑا اس پہ ہاتھ ہے، اور کیونکہ سب سے اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو جو ریٹیلیٹری اسٹرائک سب سے پہلے ایئر فورس ہی کر سکتی ہے، جو ہم نے 2019 میں کر کے دکھایا۔ بہت بہت شکریہ ایئر کوموڈور جمال حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام میں مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف نئی بھارتی سازش کی بو آ رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالیہ غیر معمولی رابطوں کے تناظر میں بھارت نئی سازش کے تانے بانے بن رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ بھارت کی اپنی سرزمین ہندو انتہا پسندی کے سبب اقلیتوں کے لیے جہنم بن چکی ہے، بھارتی میڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ رابطوں میں پیش رفت کو نام نہاد اسلامی انتہا پسندی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں اپنے اسٹیکس کی تباہی پر بھارت کا غصہ بجا، لیکن سفارتی پیش رفت کا جواب سفارتی میدان میں ہی دیا جاتا تو اچھا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاک بنگلہ دیش غیر معمولی روابط اور خطے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک مسائل پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی تجزیہ کار محمد مہدی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے غیر معمولی روابط کے تناظر میں جنوبی ایشیائی تنظیم سارک کی جلد بحالی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیا اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سارک جو ہے بنیادی طور پہ آئیڈیا بھی بنگلہ دیش کا ہی تھا۔ بنگلہ دیش ہی اس کو بنانے میں اس زمانے کے صدر ضیاء الرحمن صاحب کا بڑا ہاتھ تھا، اور آخری جو اجلاس اسلام آباد میں ہونا تھا جب انڈیا نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا، تو اس وقت سے ہے وہ اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، اور سارک جو ہے فی الحال معطل شکل کے اندر ہے۔ تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہوگی کہ اگر جو ہے وہ بنگلہ دیش ایک دفعہ دوبارہ یہ چاہے گا کہ سارک کو، کیونکہ باقی سارک کے ممالک جو تھے وہ سب اس میں آنا چاہتے تھے سوائے بنگلہ دیش اور انڈیا کے، تو اگر بنگلہ دیش بھی اس میں آنے کی حامی بھر لیتا ہے تو پھر یہ انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ سارک کانفرنس کا مکمل بائیکاٹ رکھے۔ تو یہ ایک علاقائی سطح پر، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 50 سال کے اندر کہ جو علاقائی تنظیمیں تھیں انہوں نے گریجولی بہت زیادہ آگے بڑھی ہیں۔ مثال کے طور پہ
ہو یا آسیان ہو، وہ تمام ملکوں کو لے کر آگے چلی اور ان کے آج سفارتی تعلقات کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ایکسیلنٹ ہے. صحیح. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی وجہ سے سارک جو ہے وہ اس طرح نہیں گرو کر سکا جس طرح اس کو گرو کرنا چاہیے تھا. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی پیش رفت ہو. صحیح. اچھا مہدی صاحب، 5 اگست کے بعد پہلے بنگلہ دیش میں اپنے اسٹیٹ سے محرومی اور اب ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان غیر معمولی روابط نے خلیج بنگال میں بھارت کو غیر فعال کر کے رکھ دیا ہے. بھارت اپنے اسٹریٹجک نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ اس لیے پریشان ہے کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ بحرہ ہند کے اندر جو ہے نا وہ اس کا تسلط ہوگا اور وہ بحرہ ہند کے اندر امریکہ کا اتحادی بن کر ساری دنیا کو چیلنج کرنے کے موڈ میں تھا. لیکن ہوا یہ کہ بحرہ ہند کا جو ایک بہت زبردست کمپوننٹ ہے خلیج بنگال جسے کہتے ہیں، وہاں وقتی طور پر اس کی پیش رفت جو ہے نا وہ رک گئی ہے. اور اس پیش رکنے کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چند ہفتے پہلے اس نے ویتنام کو ایک شپ جو ہے وہ گفٹ کیا ہے اور وہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کو ایک آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بنگلہ دیش کے بغیر، خلیج بنگال کے بغیر یہ سارا کچھ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ جہاں وزیر اعظم پاکستان اور ڈاکٹر یونس صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ بری فوج کا اور باقی فوج کا بنگلہ دیش کا پاکستان کے دورے پر آیا اور اس نے پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ صرف ملاقاتیں نہیں کری بلکہ اس نے ان ایریاز کو بھی وزٹ کیا جہاں پر ہم اپنا جنگی سامان بناتے، کیوں نہ وہ J-17 کی شکل میں ہو، وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کی شکل میں ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں زیادہ پریشانی آئی، کیونکہ یہ خبریں گشت کرنے لگی کہ بنگلہ دیش جو ہے J-17 کے اندر انٹرسٹ لیتا ہے. آیا پاکستان کے میڈیا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، لیکن بنگلہ دیش کے جو اپنی ان کی نیوز ایجنسی ہے سرکاری طور پہ، اس نے کہا کہ تک ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ ہندوستان کی پریشانی جو ہے وہ کس حد تک بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہندوستان آیا افغانستان پاکستان کو تو کوشش کر رہا تھا کہ سینڈوچ بنایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس کا جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے. تو بنگلہ دیش کے اندر یہ، اور پھر بنگلہ دیش کے اندر سے یہ اصل میں آواز عوام کی طرف سے حکومت پہ پریشر ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے. اب یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہندوستان زیادہ پریشان ہے، کیونکہ حسینہ واجد ہندوستان میں موجود ہے اور یہ بھی ایک نفرت کی وجہ ہے عام بنگالی کی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پچھلے 15 سال کے اندر حسینہ واجد نے اس کو بہت پریشان کیا ہے. تو اب ان تمام مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یوم جمہوریہ والے دن، جس دن ہندوستان کے وزیر اعظم کو صرف ہندوستان کی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بنگلہ دیش کی پریشانی میں مبتلا تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سر چڑھ کر بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات ٹوٹ گئے. اچھا مہدی صاحب، ویسے جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی آج کل پاکستان اور بنگلہ بحال ہوتے تعلقات کو اسلامی انتہا پسندی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو وہ کنزرویٹو افغان حکومت جو ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پروپیگنڈے کے محاذ پر بھارت کی اس دو رنگی کو بے نقاب کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ جی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان کے تمام سفارت خانوں کو باشمول ہمارے فورن آفس کو اس کے اوپر جو ہے کہ اسٹریٹجی بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تو آج والے دن تک دنیا کی کسی حکومت نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی حکومت کو آج بھی امریکہ سمیت دنیا جو ہے ایک دہشت گرد حکومت سمجھتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے. تو پاکستان کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور یہ چیز بتانی چاہیے اور اپنے برادر ملک جو UAE ہے اس سے بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ ایسی ملاقاتوں کو کیوں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں کو فوری طور پر جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہے ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ایک اس طرح کی کمیٹی بنانی چاہیے جو ڈے ٹو ڈے چیزوں کو مانیٹر کرے.
اچھا، وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ آنے والے چند دنوں میں ڈھاکہ جانے کا پروگرام بھی رکھتے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس دورے کو بالخصوص اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی بڑھتی قربتوں کو بالعموم وہاں کے عوام کیسے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کا میڈیا اس کو کیسے پورٹری کر رہا ہے؟ دیکھیں وہاں کے عوام تو بہت خوش ہے، اور میڈیا بھی جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے، آپ دیکھیں نا 20 سال کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر تجارتی سفر ہوا ہے وایا سمندر، اور پاکستان کا چاول جو ہے گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح جو پاکستان پہلی دفعہ امن ڈائیلاگ کروا رہا ہے اسی مہینے کی 7 فروری کو، اور جو یہ امن ایکسرسائز جو ہے یہ 7ویں دفعہ ہو رہی ہیں، اور یہ دنیا کے 60 ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں امریکہ، چین اور رشیا اور ایران جیسے ملک اس میں ہیں، وہاں بنگلہ دیش بھی اپنا شپ بھیج رہا ہے. تو یہ وہ پریشانی ہیں جو بڑھ رہی ہیں وہاں پر. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی اب بنگال کی جو عوام ہے ان کی نبض پر ہاتھ ہے، اور بنگال کی اصل میں عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور مناسب سطح پر رکھا جائے. اچھا، بھارت امریکی واسٹوں کے کردار میں عالمی سطح پر اونچی اڑان کا خواہاں ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ بحر ہند میں وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی اجارہ داری کرنے کا خواہش مند بھی ہے. لیکن فی الوقت بھارت کو جنوبی ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو تبدیل ہوتی جو صورتحال ہے اس میں آئسولیشن کا سامنا ہے. کیا یہ بھارت کے جو عالمی منصوبے ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟ جی بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں نا، ایک طرف جو ہے وہ مالدیو کی نئی حکومت نے کہا کہ بھارت کی فوج یہاں سے نکلے، دوسری طرف شری لنکا جو ہے وہ بھارت سے تنگ آیا ہوا ہے، نیپال کی بھارت سے خاص قسم کی ہے، ادھر اب بنگال کی بھی گئی ہے. تو اصولی طور پہ بھارت سے جو ہے وہ کوئی بھی ملک جو ہے ساؤتھ ایشیا کا وہ خوش نہیں ہے. اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا سے باہر بھی جائیں تو بھارت کا بہت بڑا ایشو ہے چائنا کے ساتھ، اور وہ بھی بھارت جو ہے اس کے اندر اپنی ہٹ دھرمی کرتا رہتا ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بھارت کی پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ دنیا کو اس طرف مائل کیا جائے کہ پاکستان اور باقی دنیا جو ہے. لیکن اب دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے، اور دنیا بھی چیزوں کو سمجھ رہی ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان ابھی جو سلامتی کونسل کا ممبر بنا ہے 2 سال کے لیے، اور پاکستان نے 193 ممالک میں سے 182 ووٹ لیے ہیں، جب تو پاکستان کو صرف 122 ووٹ چاہیے تھے. تو پاکستان نے بہت ہی آگے بڑھ کر ووٹ حاصل کیا، اس لیے دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپٹ کر رہی ہے اور اس کی چیزوں کو سمجھ رہی ہے. اور جو آنے والا جولائی ہے اس میں تو ہم سلامتی کونسل کے صدر بن جائیں گے 1 مہینے کے لیے. تو ہماری پاور ہوگی کہ ہم کس ایجنڈے پر وہاں بات کرنا چاہتے ہیں اور کس پہ نہیں. اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی سے ہندوستان کے اندر اس حوالے سے بھی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو، فلسطین کے ایشو کو، ان کو کس طرح ٹیک اپ کرے گا وہاں پر. تو پاکستان جو ہے وہ نسبتاً بہتر پوزیشن کے اندر آتا جا رہا ہے. اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اسے کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اور اسے کنسولیڈیٹ جو ہے وہ تمام ہمارے ادارے فورن آفس کی مدد سے اسے کر سکتے ہیں. اب ہماری اصل میں کوارڈینیشن کا ایشو ہے کہ کوارڈینیشن ہماری کتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گولوں کو حاصل کریں. بالکل بالکل. اچھا مہدی صاحب، ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ اور نیپال میں بھارت مخالف حکومتیں اب آ رہی ہیں، وہاں پہ بھارت مخالف جذبات پائے جا رہے ہیں. ان حکومتوں کی موجودگی کا سبب خطے کے ممالک میں چین کے انفراسٹرکچرل منصوبے کو کہا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے بھی ہم اگر غور کریں تو ہندوستان سے ہمیشہ ہر ملک کی تنگ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں نیپال واحد ملک ہے جو اپنے آپ کو ہندو ملک کہتا تھا، لیکن وہاں پر بھی ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک نفرت کا وہ رہا ہے. تو اسے چین کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، بلکہ بھارت کی توسیع پسندانہ جو سرگرمیاں ہیں، جو اس نے آزادی کے فوراً بعد جس طرح سکم جو ایک آزاد ملک تھا اس کو اپنے اندر شامل کیا، اور جس طرح بھوٹان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اس ساری سچویشن کے اندر اصل میں یہ تمام ممالک ہے. اور یہ تمام ممالک ہمیشہ سے پاکستان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بھارت کی توسیع پسندانہ جو خواہشات ہیں اس کے آگے بند باندھا ہے. تو پاکستان کی طرف یہ ممالک دیکھتے ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے ان ممالک کے اندر جو ہے وہ مخالف حکومتیں رہی ہیں. بدقسمتی سے بنگلہ دیش کے صورتحال
और तरह की रही और बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा भारत की झोली में चला गया, वरना बाकी ये तमाम ममालिक ने हमेशा अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपके तज्जिए का। नाज़रीन, 7 से 11 फरवरी बुहैरा अरब में पाक बहरिया की क़यादत में कसीरुल कौमी अमन मशकों का इनकाद होने जा रहा है। अमन मशकों में 60 के करीब ममालिक की शिरकत मुतवक्के है, जिसमें सबसे अहम बांग्लादेशी बहरिया के जहाज़ की शिरकत है। इसी हवाले से रमामा एक और अहम पेशरफ्त नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मुतवक्के दौरा बांग्लादेश भी है, जिसे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। और अब प्रोग्राम के आखिर में तज़किरा शुहदा। नाज़रीन, शिमाली वज़ीरिस्तान में 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब फौजी ऑपरेशन में फितना उल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। इस दौरान दादे शुजात देते हुए पाक फौज के मेजर और एक सिपाही भी शहीद हुए। हाल ही में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले रावलपिंडी के रिहायशी 29 साला शहीद मेजर हमजा इसरार ने पसमानदिगान में बेवा, वालिदैन और बहन भाइयों को सोगवार छोड़ा, जबकि बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद के 26 साला शहीद सिपाही मोहम्मद नईम के पसमानदिगान में वालिदैन और अहले खाना शामिल हैं। अल्लाह शुहदा को जन्नत के बागों का अमीन बनाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।